میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی قسط 106 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. فکر و فن شعر و سخن میں آج ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمارے پروگرام میں پیش ہو کر اپنے قد کو بلند نہیں کر رہی ہے، بلکہ آج یہ شخصیت فکر و فن شعر و سخن کے قد و قامت کو بلند کرنے جا رہی ہے. جی ہاں ناظرین، 103 کتابوں کی مصنف اور جن کی مزید 20 کتابیں تکمیل کے مراحل میں ہیں، نیز 42 سالوں سے جاری پونے کے معروف سہ ماہی اردو رسالہ اسباق کے مدیر خانوادہ حاجی ابراہیم خان جوڑ اور حجن سائرہ بھی کے چشم و چراغ نذیر احمد خان جوڑ، جو ادبی دنیا میں ڈاکٹر نذیر فتح پوری کے نام سے مشہور ہوئے، آج فکر و فن شعر و سخن کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے فکر و فن شعر و سخن کے مہمان ہیں. ایک ایسے مہمان جن کا ادبی شجرا ماہر غالب علامہ کالی داس گپتا رضا، پنڈت لبھو رام جوش ملسیانی، داغ دہلوی سے ہوتے ہوئے ذوق دہلوی سے جا ملتا ہے. ایک طرف مالیگاؤں کے استاد شاعر حضرت عتیق احمد عتیق کی چادر شفقت ان کے سر پر تنی رہی، تو رضا صاحب کی شاگردی نے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، داغ گھرانے سے وابستہ کر دیا. آئیے ہم ان کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، محترم نذیر فتح پوری صاحب 1 دسمبر 1946 کو بمقام محلہ زمین داروان خان جی کی حویلی فتح پور شیخاواٹی راجستھان میں پیدا ہوئے. اسلامیہ اسکول عیدگاہ فتح پور شیخاواٹی راجستھان میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی. یہ حقیقت بڑی دلچسپ مگر باعث افتخار ہے کہ جن کی تعلیم صرف پنجم جماعت تک ہوئی، ان کا کلام نہ صرف پنجم سے بھی بڑی جماعتوں کی نصابی کتابوں میں شامل ہوا، بلکہ کئی ریسرچ اسکالرس نے ان کی حیات و ادبی خدمات پر مختلف یونیورسٹیوں سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی. ادبی جریدہ ماہنامہ اسباق، جس کی ادارت محترم نذیر فتح پوری صاحب فرماتے ہیں، اردو، ہندی اور مراٹھی کے قلمکاروں کے بیچ پل کا کام کرتا ہے. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. نذیر بھائی کی ان کی زندگی میں ہی 1992 تا 2009 کے دوران متعدد انعامات و اعزازات سے کئی اداروں کی جانب سے نوازا گیا. مثلا راجستھان اردو اکیڈمی، آل انڈیا میر اکیڈمی یو پی، مہاراشٹرا اسٹیٹ اردو اکیڈمی، پونے میونسپل کارپوریشن، بہار ساہتیہ سنسد سمستی پور، آل انڈیا قومی یکجہتی کمیٹی فرید آباد، آل انڈیا قومی یکجہتی دہلی، یو پی اردو اکیڈمی، بزم اطفال مالیگاؤں، ہندی اخبار بھارت ڈائری پونا، آل مہاراشٹرا اردو کانفرنس پونا، آل مہاراشٹرا انعامی مقابلہ، تنظیم جماعت المسلمین فتح پور، انڈین کمپیوٹر ایجوکیشن فتح پور، اسلامیہ اسکول عیدگاہ فتح پور، تعمیر سوسائٹی ادے پور راجستھان، جشن امین ازیں کمیٹی پونا،
فتح پور شیخاوٹی بزم خوشتر کھنڈوا جیسے اداروں نے آپ کو ایوارڈ سے نوازا، مثلا پونے کا میر تقی میر ایوارڈ، چراغ غزل ایوارڈ، خواجہ احمد عباس ایوارڈ، استاد رشید رامپوری ایوارڈ، بنگلور کا غالب ایوارڈ، امین ادب ایوارڈ، آفتاب شیخاوٹی ایوارڈ، علامہ شبلی ایوارڈ، حمد نعت اکیڈمی دہلی کا ایوارڈ، بہار ساہتیہ سنسد سمستی پور میر تقی میر ایوارڈ، بہار اردو اکیڈمی، مسلم ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی پونا کا لائف ٹائم اچیومنٹ علامہ اقبال ایوارڈ کے علاوہ ان کے اعتراف خدمات کے کئی جشن منائے گئے۔ ان کی جو کتابیں انعام کی مستحق قرار دی گئیں ان میں تیسرا سفر، لفظوں کے سائے تلے، نیا دن پھوٹ کر نکلا، نکڑ اردو ڈرامہ، گرد، کالی داس گپتا رضا کے ادبی سفر، میرے گیت اکیلے رہ گئے، کانسٹانٹینوپل آرتھوڈاکس انسٹیٹیوٹ امریکہ ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی، رسائل و اخبارات میں ان کے گوشے بھی شائع ہوئے جیسے سہ ماہی توازن مالیگاؤں، روزنامہ مفسر اورنگ آباد، سہ ماہی سفیر اردو لیوٹین برطانیہ، سہ ماہی تکمیل ممبئی وغیرہ وغیرہ۔ ان پر ریسرچ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محمد عارف بھائی نے مقالہ برائے یم-فل بعنوان نذیر فتح پوری کی شاعری کا تنقیدی جائزہ، ڈاکٹر روشن اختر کاظمی نے راجستھان یونیورسٹی کی نگرانی میں، ناصر اللہ انصاری نے مقالہ برائے پی ایچ ڈی بعنوان نذیر فتح پوری حیات اور خدمات ادب کے عنوان سے، نگران کا ڈاکٹر حامد اشرف کی رہنمائی میں سوامی وویکانند یونیورسٹی ناندیڑ مہاراشٹرا پی ایچ ڈی کی۔ درسی کتابوں میں بھی آپ کا کلام شامل ہوا۔ این ڈی اے پونا کے نصاب اردو برائے فوج میں نظم، راجستھان کے نصاب اردو برائے چہارم میں نظم ہم پر وطن کو ناز ہے شامل ہیں۔ راجستھان کے نصاب اردو برائے درجہ ششم میں نظم نیا عہد نامہ شامل ہے۔ راجستھان کے نصاب اردو برائے دہم میں ایک نظم خاک وطن شامل ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی دہلی کی کتاب اردو ادب میں بچوں کی اینتھولوجی میں بچوں کی غزل شامل کی گئی ہے جو ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی کی مرتب کردہ ہے۔ ناظرین، کرناٹک کے اہم اخبارات میں ہمارا ایک مضمون چھپا تھا، 21ویں صدی میں تنقید کی پیش رفت کرناٹک کا منظرنامہ کے عنوان سے۔ اس کے بارے میں نذیر فتح پوری صاحب نے کہا کہ بہت معیاری پیشکش ہے، پھر مبارکباد دی، مزید لکھا کہ آپ کے تنقیدی مضمون کا آخری حصہ بھی اہم ہے، آپ کے مضمون سے بہت سی یادیں تازہ ہو گئیں، آپ کی تحریر نے 2 پرانے ساتھیوں کی یاد تازہ کر دی، ظہیر غازی پوری اور انور مینائی کرناٹک۔ بہت بہت شکریہ۔ عزیز صاحب نے یہ بھی کہا کہ کرناٹک کے قلمکاروں جیسے انور مینائی، صابر فخر الدین سے بھی ان کے مراسم و مراسلت ان کے درمیان رہی۔ بہرکیف ان کی خدمات کی فہرست بڑی طویل ہے جن کا چند منٹوں میں احاطہ کرنا مجھ جیسے ہیش مدان کے بس کی بات نہیں۔ ایک عظیم شخصیت کے روبرو کھڑے ہونے کی ہماری جرت کہاں، پھر بھی ان سے ایک مختصر سی گفتگو تو ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ آئیے موصوف سے راست بات چیت کرتے ہیں۔ محترم نذیر فتح پوری صاحب، میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اردو ادب، شاعری اور سماج کے لیے آپ کی خدمات کو دیکھ کر پہلے تو میں ڈر سا گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے ہمت جٹائی، تب کہیں جا کر ہمارے چینل فکر فن شعر و سخن میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نذیر فتح پوری صاحب، ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ شاعری و ادب کا ایک ایسا پہاڑ میرے سامنے ہے جس کے روبرو
میں خود کو ایک ذرے سے بھی کمتر محسوس کر رہا ہوں۔ میری کیا مجال کہ آپ جیسی عظیم شخصیت کا جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے انٹرویو لینے کی جسارت کروں۔ پھر بھی ایک صحافی کے ناطے خواہش کروں گا کہ آپ اس حقیقت سے ضرور پردہ اٹھائیں کہ آپ نے شعر و ادب کی خدمت کا اس قدر ہمہ جہت و ہمہ گیر کام کیسے انجام دیا، بلکہ اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی لگا دی۔ یہ سفر کہاں سے، کب اور کیسے شروع ہوا، اور اس وقت بھی آپ مصروف کار ہوں گے تو بتائیں کہ کہاں اور کس نوعیت کی مصروفیت چل رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے ہی ایک شعر سے کر رہا ہوں کہ تائید میں اسی کی نکلتا ہے لفظ لفظ، میں بولتا ہوں میری زبان اس کے پاس ہے۔ عزیز محترم، عزیز صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہوں جس نے مجھ ایسے حرف ناشناس کو تفہیم حرف کا ادراک عطا فرمایا اور مجھ ایسے طالب علم کے ناتواں ہاتھوں میں عنان کرتاس و قلم سونپ دی۔ میں نے جب پہلی بار ادب کے الف کی تختی پڑھی تو مجھے قطعی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن لوگ میرا شمار ادب کے امیر کبیر لوگوں میں کرنے لگیں گے، لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے۔ آج مختلف موضوعات پر 100 سے زائد کتب کی اشاعت کے باوجود مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں آج بھی تخلیق و ترسیل کے سمندر کے کنارے کھڑا پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا رہا ہوں۔ وہ اور ہوں گے جو سمندر کی تہوں تک رسائی حاصل کر کے بیش قیمت ہیرے موتی سے اپنا دامن بھر چکے ہیں، لیکن میرا معاملہ مختلف ہے۔ میں اپنے تعلق سے یہی سوچتا ہوں، مجھے جو شعر کہنا ہے ابھی تک اس کا نمبر ہی نہیں آیا۔ جی ہاں، مجھے جو شعر کہنا ہے ابھی تک اس کا نمبر ہی نہیں آیا۔ اس وقت میری عمر 75 سال ہو چکی ہے۔ اگرچہ بظاہر قوا مزمل ہو گئے ہیں لیکن حوصلہ جوان ہے، قوت تخلیق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلا شعر 15 سال کی عمر میں کہا تھا۔ اب تک مختلف اصناف شاعری میں میری 20 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ میرا تعلق نوابوں کے شہر فتح پور شیخاواٹی راجستھان کی مسلم راجپوت برادری سے ہے۔ 60 برسوں سے مہاراشٹر کے خوبصورت شہر پونا میں مقیم ہوں۔ یہاں برسوں میں نے عمارت سازی کا کام کیا، یہی میرے والد صاحب کا ذریعہ معاش رہا۔ میں دن میں اینٹیں جوڑ کر دیواریں بناتا، دیواروں پر پلاسٹر کرتا اور رات میں نماز عشاء کے بعد کتابوں کا مطالعہ کرتا۔ جب دل میں تخلیق کی کونپلیں پھونکنے لگی تو میرے ہاتھ میں قلم آ گیا اور کاغذ میرے روبرو پھیل گیا تو میں لکھنے لگا اور پھر لکھتا ہی چلا گیا۔ کبھی شاعری، کبھی افسانہ، کبھی ناول، کبھی تبصرہ، کبھی طنز و مزاح، کبھی شخصیت نگاری، کبھی سفر نامے، کبھی ادارتی نوٹ، کبھی ڈرامے، کبھی آپ بیتی، کبھی بچوں کے لیے شاعری اور کہانیاں۔ نہ کوئی میرا استاد، نہ کوئی رہنما۔ تخلیقی ہنر کے یہ ابتدائی سفر اندھیروں اجالوں کے درمیان جاری رہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے روبرو شعر و ادب کی اتنی ساری پگڈنڈیاں کیسے آن بچھیں۔ جب مجھے 1992 میں راجستھان اردو اکیڈمی جے پور کی جانب سے زندگی کا پہلا ایوارڈ ملا، اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں پہلا ایوارڈ ملا، تو مجھے اپنے قلم کی اہمیت کا ذرا سا احساس ہوا۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، لیکن یہ میری منزل مقصود نہ تھی۔ ایوارڈ ملنے کے بعد میرے دل نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ مجھے درجہ پنجم کی کتاب میں پڑھا ہوا ایک شعر یاد آ گیا کہ جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ میں نے رکھتے سفر بہت پہلے ہی سے باندھ لیا تھا، رقص ادب کو ایڑ بھی لگا چکا تھا۔ جب میں خندق کے اس پار پہنچا تھا تو ایک ادبی رسالے نے میرے گلے میں باہیں حمائل کر دی تھی اور 9 مئی 1981 کو 6 ماہی اسباق کی ادارت کے پہاڑ سے جا ٹکرایا۔ میں ناتواں
اتنے بڑے پہاڑ سے ٹکرانے کی ہمت کہاں سے لاتا۔ خدا کا شکر ہے اسباق آج بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ اسباق کی اشاعت کا سلسلہ 42 سال سے جاری ہے۔ کچھ سال ہوئے کیفی اعظمی اکیڈمی لکھنؤ کے ایک سیمینار میں مقالہ پیش کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے اسباق کو جوان کیا اور اسباق نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جی ہاں، میں نے اسباق کو جوان کیا اور اسباق نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک اور حقیقت کا انکشاف کرتا چلوں۔ میرے لکھنے اور چھپنے کی ابتدا ماہنامہ خاتون مشرق دلی سے ہوئی۔ میرا پہلا افسانہ 1972 میں محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا موتی خاتون مشرق ہی میں شائع ہوا تھا۔ خاتون مشرق کے مدیر مولانا عبداللہ فاروقی صاحب نے ہمیشہ مجھے اپنی محبتوں سے نوازا۔ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا چلوں کہ ابن صفی کے جاسوسی ناول پڑھ کر میں نے نثر لکھنا سیکھا۔ جی ہاں، ابن صفی کی کتابوں نے ہی مجھے نثر لکھنے کا راستہ دکھایا۔ عزیز صاحب، مجھے اردو ادب نے کیا دیا، اس کا اعتراف بھی ضروری ہے۔ یہ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ میرے فکر و فن اور شخصیت پر 20 سے زائد کتابیں لکھی گئیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے ادبی رسائل و اخبارات نے مجھ پر گراں قدر گوشے شائع کیے۔ ہندوستان کی 2 درسگاہوں نے میرے فکر و فن پر PhD کے لیے مقالے قلم بند کروائے۔ MPhil کے لیے ایک مقالہ راجستھان یونیورسٹی جے پور میں لکھا گیا۔ ہندوستان کی مختلف صوبوں کی 5 اردو اکیڈمیوں نے میری کتابوں پر انعام دیے۔ اردو قارئین سے مجھے بہت پیار ملا، بہت عزت ملی، احترام ملا۔ میرا گھر کتابوں سے بھر گیا۔ اوپر نیچے ادھر ادھر جہاں دیکھو کتابیں ہی بکھری نظر آتی ہے۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ سنا دیتا ہوں کہ گئے جو گھر میں نظیر کے ہم، تو چاروں جانب یہ حال دیکھا، یہاں کتابیں وہاں کتابیں، جہاں بھی دیکھا ملی کتابیں۔ جی ہاں، میرے گھر میں کتابوں کا یہی عالم ہے۔ بظاہر خوبصورت، خوشگوار دکھائی دینے والا یہ ادبی سفر اپنے اندر بہت سی تلخیاں بھی رکھتا ہے۔ اس چمن میں پھول تتلیوں کے ساتھ ساتھ خاردار جھاڑیوں نے بھی مجھے لہو لہان کیا۔ بعض موقعوں پر مجھے روکنے کے لیے لوگوں نے رفتار شکن بھی استادہ کیے۔ ایک افسانہ نگار نے تو میرے خلاف فتویٰ بھی جاری کرا دیا تھا، لیکن قدرت نے مخالفت کے سارے ہتھیار کند کر دیے اور میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ اس سلسلے میں میری والدہ محترمہ کی دعا ہمیشہ میرے ساتھ رہی۔ میری اہلیہ نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ ماں کے انتقال کے بعد میں نے اسباق کا ایک خاص نمبر شائع کیا تھا۔ اس تعلق سے اپنا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے تیل کے جلوے تمہیں مبارک ہو، تمہارے تیل کے جلوے تمہیں مبارک ہو، میرا چراغ تو ماں کی دعا سے جلتا ہے۔ جی ہاں، میرا چراغ آج بھی میری ماں کی دعا سے جل رہا ہے، روشنی لٹا رہا ہے۔ اپنی غزلوں کی کتاب سفر تا سفر اپنی شریک حیات سے منسوب کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا، اس کے نام جس نے زندگی میں کبھی میرا شعر بھی نہیں سنا، لیکن جس کی رفاقت کے بغیر میں ایک شعر بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب یہ ساتھ بھی چھوٹ گیا، گھر کی دہلیز اکھڑ گئی۔ وہ جس نے ساتھ نبھایا تھا ہر مصیبت میں، وہ ساتھ چھوڑ گئی، آج یہ مصیبت ہے۔ وہ ساتھ چھوڑ گئی، آج یہ مصیبت ہے۔ جی ہاں، اس مصیبت کے باوجود میرا قلبی سفر آج بھی جاری ہے۔ میری 3 کتابیں اس وقت اشاعت کی منتظر ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے مجروح سلطان پوری، حیات اور ادبی خدمات، اور دوسری کتاب ہے میرے افسانوں کی۔ ابھی تک میں آپ لوگوں کو بتا دوں میری افسانوں کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی ہے۔ اب میری کتاب اجالے کی طرف کی اشاعت کا انتظام ہوا ہے، وہ کتاب بہت جلد آپ کے سامنے آئے گی۔ ماشاءاللہ نذیر فتح پوری صاحب، آپ کی ادبی زندگی کے سفر کی یہ دلچسپ روداد اپنے اندر علم و عمل کی ایک کائنات رکھتی ہے۔ خدا کا شکر کہ آپ جیسی شخصیت آج ہمارے ناظرین کے روبرو ہوئی، اور اس طرح ہمیں بھی آپ سے استفادے کا موقع نصیب ہوا۔ نذیر بھائی، آپ کی اس قدر
बड़ी तादाद में शाया शुदा किताबों को देखकर एक सवाल तो ज़रूर बनता है कि इनकी नक्काशी का आपने क्या इंतज़ाम कर रखा है। अजीज साहब, किताबों की निकासी का सवाल तो बाद में आता है, पहले किताबों की इशाअत का बड़ा मसला है। मेरी पहली किताब चट्टानों के बीच उन्वान से 1975 में एक नावल के सूरत में शाये हुई थी। उस वक्त 1500 रुपये में 500 का काफ़ी आसानी से छप जाया करती थी। उन दिनों मैं मिस्त्री का काम करता था, 5 रुपये योमिया उजरत मिलती थी। ऐसे कस्म पुरसी के हालात में भी मैंने अपनी पहली किताब अपने गाढ़े पसीने की कमाई खर्च करके शाये की थी। कुदरत पर मेरा पुख्ता यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर मेरा पूरा भरोसा है। किताब लिखते वक्त मैं उसकी इशाअत के लिए कतई फ़िक्रमंद नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कोई अमीर कबीर आदमी हूँ। मैं मज़दूर के घर पैदा हुआ, मैं कल भी मज़दूर था, आज भी मज़दूर हूँ। अदब में मैंने कभी तिजारत नहीं की, अलबत्ता पहले मेरे हाथ में काम करने के लिए करनी और हथौड़ी जैसे औजार हुआ करते थे। आज इन्हीं हाथों में कलम है, कागज़ है। कलम मेरी मीरास है, मेरा सरमाया हयात है। मैं कलम का मुहाफिज हूँ। किताबों की निकासी मुझसे कभी नहीं हुई। कुदरती तौर पर मेरी किताबों की इशाअत हो जाती है। अगर मेरी अब तक की तमाम किताबें मुनासिब कीमतों में फ़रोख्त हो जाती तो आज मेरा भी अमीर लोगों में शुमार होने लगता। कभी कभी मैं अपना ही ये शेर पढ़कर अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करता हूँ कि नहीं झुकते हैं मालो ज़र की लालच में हम ऐसे लोग, कलम के शाहजादों को ये बीमारी नहीं होती, कलम के शाहजादों को ये बीमारी नहीं होती। उर्दू वालों ने मुझे प्यार दिया, दादो तहसीन से मेरा दामन भर दिया, यही मेरे लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं। मैं आपके नुक्ते नज़र की तायीद करता हूँ। बिल्कुल बजा फरमाया आपने नज़ीर भाई। अदब अतफाल के काम के बारे में भी बताएं कि इस कदर संजीदा मौज़ूआती मिजाज रखने के बावस्फ़ किन मुहर्रिकात की बिना पर आप अदब अतफाल की तरफ भी मतवज्जो हुए। अजीज साहब, बच्चों के लिए लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं। अदब अतफाल के लिए पहली नज़्म मैंने अपनी बड़ी बेटी जीनत की फरमाइश पर लिखी थी। ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है। नज़्म का उन्वान था बच्चों आओ गीत सुनाएं। बाद में इसी उन्वान से बच्चों के लिए मेरी पहली किताब 1982 में शाये हुई। इसका फ़ायदा ये मिला कि बाद में राजस्थान के उर्दू निसाब की 3 किताबों में मेरी 3 नज़में शामिल हुई। मेरी तालीम दर्जा पंजुम से आगे नहीं हुई, लेकिन मेरी नज़में दर्जा शशुम और दर्जा दहुम में पढ़ाई जाने लगी। बच्चों के लिए कहानियों की 3 किताबें रहमानी पब्लिकेशन मालेगांव से शाये की। अमीर तैमूर की ज़िंदगी पर बच्चों के लिए आसान जबान में 2 नावल भी मैंने लिखे। मेरी कहानियों की किताबों के उन्वान है मेरा देश महान, पेशावर की 17 कहानियाँ और छोटा बच्चा छोटी किताब। बच्चों की वजह से मुझे साहित्य अकेडमी की जानिब से 2017 में कौमी अवार्ड मिला। मेरी कहानियों की किताब मेरा देश महान पर यह बड़ा इनाम मुझे अता हुआ था। बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। मासूम बच्चे मुझे रंग बिरंगी तितली की तरह महसूस होते हैं। मेरे नबी ने बच्चों को जन्नत के फूल करार दिया। बच्चे जन्नत के फूलों से कौन प्यार नहीं करता भला, क्योंकि बच्चे का दिल दर्पण जैसा, बच्चा कांच के बर्तन जैसा। बच्चा आए खुशियाँ लाए, बच्चा जाए गम दे जाए, बच्चा जाए गम दे जाए। लेकिन मुझे इस बात का शदीद एहसास है कि मैंने अपने बच्चों को आला तालीम से हमकनार न कर सका। जी हाँ, मैं अपने बच्चों को आला तालीम से हमकनार न कर सका। इसमें मेरी नीयत को नहीं, मेरे हालात को दखल था। खुदा का शुक्र है मेरे पोते पोतियाँ तालीम के मैदान में पढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। आपकी ये गुफ्तगू सुनकर हमें भी अपना बचपन याद आ गया। नज़ीर भाई, हमारे प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के बारे में आपके क्या तासुरात हैं और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी साहब, फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के ताल्लुक़ से मैं मुस्बित राय रखता हूँ। इसलिए नहीं कि आज मैं इसका हिस्सा हूँ, बल्कि आप जिस तरह
पुरखलूस जज्बे और सदाकत के साथ उर्दू के अहले कलम को सजा संवार कर पेश करते हैं, ये काबिल दादो तहसीन ही नहीं, लायक तकलीद कारनामा है। अजीज़ साहब, आप उर्दू के मुजाहिद हैं, उर्दू के मुबल्लिग हैं, आपके पास खूबसूरत अल्फाज का ख़जाना है जो आप बिला गर्ज़ ग़ायत उर्दू के अहले कलम पर निछावर करते रहते हैं। कुछ अहले कलम को मैंने पहली बार आप ही के तवस्सुत से जाना और उनका तारुफ हुआ। ये ख़ुद सताई और ख़ुद पसंदी का दौर है। हर जगह हर शख्स अपने नाम का कासा आगे रखता है। ऐसे माहौल में आप सखी हातिम का किरदार अदा कर रहे हैं। हातिम ताई के 7 सवाल होते थे, आपके 6 सवाल हैं। इन सवालों के तवस्सुत से आप एक फ़नकार की ज़िंदगी के अंधेरे उजालों की पूरी कहानी सामीन कराम के रूबरू पेश कर देते हैं। ये बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आपको फ़न से भी और फ़नकार से दोनों से मोहब्बत है। फ़न से मोहब्बत करना और फ़नकार से मोहब्बत करना ये बड़े दिल गुर्दे वालों का काम है और ये काम आप अच्छी तरह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई, आपकी हिम्मत अफजाइयों के लिए। फ़िक्र फ़न शेर सुखन के बारे में आपकी राय गोया हमारे लिए सनद से कम नहीं। हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने कलाम से भी नवाजें, और मैं खुसूसन चाहूँगा कि अतफ़ाल के लिए लिखी गई मंजूमात में से एक नज़्म ज़रूर इनायत फरमाएँ। आपकी ख्वाहिश के एहतराम में अदब अतफ़ाल के सिलसिले में अपनी एक नज़्म पेश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है हरी झंडी। जी हाँ, छोटी सी नज़्म है और छोटे छोटे जुमलों में मैंने यह नज़्म कहने की कोशिश की है। मैं नज़्म पेश करता हूँ। उन्वान है हरी झंडी। चल भाई चल पटड़ी बदल, चल भाई चल पटड़ी बदल, पहले रेल बन फिर खेल बन, छुक 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 तेज तेज चल, चल भाई चल पटड़ी बदल, रोना कर बस हंस हंस हंस, दुख से निकल खुशियों में ढल, चल भाई चल पटड़ी बदल। आगे आगे बढ़, आगे आगे बढ़, दरिया पे चढ़, वादी में उतर, आग को कुचल, चल भाई चल, चल भाई चल पटड़ी बदल। और बंद है कि देख देख देख, रास्ता है नेक, प्यार का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, नेक रास्ता है। देख 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 रास्ता है नेक, ठहरे न कदम होगा फिर सफल, चल भाई चल पटड़ी बदल। और एक बंदोर के शेर शेर बोल, शेर शेर बोल, गीत अनमोल, पढ़ के सुना ताज़ा गज़ल, चल भाई चल पटड़ी बदल। और ये आखिरी बंद कि खुशी खुशी कर अपना सफ़र, खुशी खुशी कर अपना सफ़र, मिलजुल कर साथ साथ चल, चल भाई चल पटड़ी बदल, चल भाई चल पटड़ी बदल, चल भाई चल पटड़ी बदल। बहुत खूब, बहुत शानदार। मोहतरम, अब आखिर में हमारे नाजरीन के लिए उमूमन और शेर अदब से जुड़े हुए अफराद के लिए खुसूसन आप क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे मोहतरम नज़ीर भाई? आपके बालिग नज़र नाजरीन के लिए भला पैगाम देने की जसारत मैं कैसे कर सकता हूँ। बस इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि किसी भी सूरत में उर्दू जैसी शीरीं और दिलकश ज़बान को मरने न दे, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इसे गले से लगाएं, क्योंकि मुसलमान इसके बानी है तो हिंदू इसके शैदाई, मुसलमान इसके बानी है तो हिंदू इसके शैदाई। ये उर्दू हिंद की प्यारी ज़बान यूँ भी है और यूँ भी। जी हाँ, ये उर्दू आज भी मुसलमानों को जोड़ती है, आज भी ये अपने दामन में मोहब्बत का बहुत बड़ा पैगाम रखती है। अब ये है कि हम उर्दू से जो नाशना है उन लोगों तक उसको कैसे पहुंचाएं और कैसे हम आने वाली नस्ल के लिए उर्दू की हिफाजत करें। चलते चलते आखिर में मैं अपने कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूँ कि 3 शेर है। ये शेर मेरे दिल की आवाज़ भी है और मेरी ज़िंदगी का मकसद भी है, ज़िंदगी का एक तरह का जो आगे आगे बढ़ने का ये शेर मुझे हौसला भी देते हैं। अर्ज़ करता हूँ कि मैं होशियार दीवाना हुआ न हुआ,
میں ہوشیار دیوانہ ہوا نہ ہوا، ہوا کے ساتھ روانہ ہوا نہ ہوا۔ یہ کم نہیں کہ زمانے کے بس میں ہم نہ ہوئے، یہ کم نہیں کہ زمانے کے بس میں ہم نہ ہوئے، ارے ہمارے بس میں زمانہ ہوا نہ ہوا، ہمارے بس میں زمانہ ہوا نہ ہوا۔ اور آخری شعر ہے کہ ہمارا کام کمندیں اچھالنا ہے فقط، ہمارا کام کمندیں اچھالنا ہے فقط، بلندیوں پہ ٹھکانا ہوا نہ ہوا۔ جی ہاں، ہمارا کام کمندیں اچھالنا ہے فقط، بلندیوں پہ ٹھکانا ہوا نہ ہوا۔ میں ہوشیار دیوانہ ہوا نہ ہوا، ہوا کے ساتھ روانہ ہوا نہ ہوا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عزیز بھائی، آپ نے یاد کیا، ایک بہت اہم پروگرام میں مجھے شامل کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ اس گراں قدر پیغام کے لیے محترم۔ میں عزیز بلگامی اپنی جانب سے سیدھی بات اور فکر و فن شعر و سخن کے جملہ وابستگان کی جانب سے اور ہمارے 6 بر اعظموں میں پھیلے 12 لاکھ ناظرین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صحت کے مختلف مسائل اور علمی و ادبی مصروفیات کے باوجود بھی فکر و فن شعر و سخن کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے چینل کی شان بڑھائی۔ بہت بہت شکریہ محترم نذیر فتح پوری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قادر سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اب ہمارا وقت ختم ہوا۔ عزیز بلگامی اور محترم نذیر فتح پوری صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے۔